بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اس ماہ رمضان کے بے شمار ثمرات عام مسلمانوں کو پہنچ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہماری یوتھ نوجوان ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں، یا تو وہ موبائل میں گھسے رہتے ہیں یا پھر ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ گولیاں، سٹریس اور ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں، یا وہ کسی ایسے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو نہ صرف ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایک معروف روحانی اسکالر، مذہبی اسکالر پیر زین العابدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو نیند اور ذہنی سکون کی گولیاں کھانے والے لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں؟ کیا واقعی ہی ان چیزوں میں ذہنی سکون رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ناظرین کرام کے لیے رمضان شریف کی بہت مبارکباد۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے واقعتاً خیر و برکت کا سبب بنائے، بلکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تمام امت کے لیے آسانی کا سبب بنائے۔ سوال آپ کا جو آپ نے فرمایا، اس سے پہلے ایک چیز رمضان شریف کے بارے میں یہ عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب امتوں کا تتمہ، یعنی سب سے آخری امت بنایا جی۔ جس جس طرح حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی رسول ہیں، سرکار کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ امت، یہ آخری امت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے کوئی امت نہیں بھیجنی۔ جی۔ رب العالمین جل وعلا کا ہمیشہ یہ عادت جاریہ سنت ہے، جی جی یعنی یہ سنت متوارثہ ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی سنت جاریہ، عادت جاریہ ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا انسان کو اتنے احکام کا مکلف کرتا ہے کہ جتنا اس کی وسعت میں ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے بندوں کی خیر خواہی۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں خیر خواہی کا حکم فرماتے ہیں، دین ہمیں خیر خواہی کا حکم فرماتا ہے۔ جی۔ اسی طرح فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے جتنے احکام ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ خیر خواہی کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے نوجوان یا ہمارے مسلمان بھائی ذہنی جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے جن جن راہوں کو اختیار کرتے ہیں، حقیقتاً عملی طور پر وہ خود اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں کہ مستقل سکون اس بارے میں ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتا ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہے، جیسے میڈیسن کا استعمال یا اس کے علاوہ جو کام بھی یہ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سمجھیں کہ ہم ذہنی طور پر سکون پائیں گے، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سکون نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے، کسی میڈیسن کے ذریعے سے اعضاء کا ریلیکس ہو جانا اور ان کا نرم پڑ جانا، اس کی وجہ سے انسان کو نیند آ جانا، اس کو سکون نہیں کہتے، بلکہ سکون سے مراد وہ اطمینان قلب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے پر جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اس معاملے میں وہ سہولت کا سبب جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی آسانی کے ذریعے سے گزار لیتا ہے، وہ خود مطمئن رہتا ہے۔ اطمینان کا نام سکون ہے۔ جی۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر قرآن عزیز میں یہ اعلان کیا ہے کہ انسان کا خاص طور پہ بندہ مومن کا جو سکون ہے، یہ میڈیسن میں نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو یاد کرنے میں ہے۔ جی۔ رمضان شریف ہمارے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسباب جن سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑا سبب یعنی شیطان، اللہ رب العالمین جل وعلا انسان پر، بندہ مومن پر کرم فرماتے ہوئے اس کو، شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ جی۔ اب ایک بہت بڑا سبب گناہوں کا وہ تو ختم ہوا، دوسرا سبب جو باقی ہے وہ انسان کے اپنے اندر کا نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے بھی یہی کہا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس جو ہے یہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ ہم نے ان رحم کیے ہوئے بندوں میں شامل ہونا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نفس کو جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، ہم اپنی طبیعت میں ایسی مشاقی کریں کہ جب وہ برائی کا حکم دے
ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف متوجہ ہو کر رب سے خیر کا سوال کریں اور اپنے مالک سے بھلائی کا سوال کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم پر فضل فرمائے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے نفع بخش ہو، ایسا نفع بخش کہ اس کے علاوہ پھر مجھے کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کی طرف توجہ کرو کہ میں نے اس کی مثل کوئی شے نہیں دیکھی. روزے کی طرف توجہ کرو، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں. یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نفع کا جو سامان اس میں رکھا ہے وہ کسی باقی اشیاء میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد کا معنی تھا. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی ہم سے پہلے وہ بھی انسان ہیں، جی جی، وہ بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور وہ ہم سے اچھی زندگی ہر طرح کی، یعنی اپنے زمانے کے مطابق جو سہولیات اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس زمانے میں رکھی ہیں، وہ باقاعدہ ان سہولیات کو استعمال کر کے ہم سے بہت اچھی زندگی ایمان کے مطابق گزار گئے. صحیح صحیح. اور ان میڈیسن سے اور یہ اس طرح کی ادویات اور ہر وہ شے جس کو بندہ اپنے سکون کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر وہ ہم سے بہت اچھی زندگی گزار گئے. کس کے سہارے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے سہارے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی یاد کے سہارے، اور اعمال صالحہ کی پابندی کے سہارے. ٹھیک ہے. اگر آج کے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ بھی ان امور کی طرف توجہ کریں تو اللہ رب العالمین جل وعلا ایسی ہر چیز سے نجات عطا فرمائے گا کہ جو ایک طرف ظاہری طور پر ہمارے لیے سکون کا باعث، لیکن جب اس کا اثر ختم ہو تو پھر وہی دوبارہ سے وہی ڈپریشن، انزائٹی، وہی پریشانیاں دوبارہ عود کر آتی ہیں پھر دوبارہ سے. اس کا مطلب یہ کہ یہ مستقل حل نہیں. مستقل حل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں دین کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور ذہنی طور پر اطمینان کے لیے سب سے بہترین چیز وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو ہر حوالے سے یاد رکھنا ہے. دین بہت مشکل لگتا ہے ہماری یوتھ کو، کوئی شارٹ کٹ، کوئی طریقہ بتائیں. شارٹ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دین سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے جو عمل کرے گا دور سے دیکھ کر، یعنی جو بندہ قرآن عزیز نہ پڑھے، اس میں جو احکام آئے ہیں ان پر عمل نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو جیسے جتنا سیکھنے کا حق ہے ویسے نہ سیکھے. یعنی ہر شخص، چاہے وہ کاروباری طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، تعلیمی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ کسی حوالے سے بھی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو وہ اپنے حصے کا فرض، یعنی جو کاروبار سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے حصے کا حلال حرام کا فرض نہیں جانتا. صحیح. اور وہ دور سے بغیر سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، بغیر اس پر تسلی کیے اگر وہ یہ نعرہ لگائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو یہ کھوکھلا نعرہ ہے. صحیح ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری زندگی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کو سمجھنے میں گزری ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اس دین کے ذریعے سے ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں، اسی دنیا میں جس میں آپ بس رہے ہیں، چاہے آپ رزق حلال، معاش، دینیات، دنیاویات، جس مرضی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں رہ کر ہم آپ سے زیادہ سکون میں ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہی دین ہے جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. مطلب دین بالکل آسان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بلکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے اصول میں سے ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود فرماتے تھے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، مشکل پیدا نہ کیا کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دو کاموں میں سے جب کسی ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا کہ جو امت کے لیے آسانی کا سبب تھا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان کہ میں اپنی امت پر اگر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا. آسانی نہ کرنے میں تھی تو امت کو سہولت دی. اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کے آخر حصے میں ادا کی جائے، لیکن مشقت سے بچانے کے لیے. اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ، ایسا نہیں کہ صرف ایک دو معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے جتنے احکام ہیں حقیقتاً وہی آسانی اور سہولت ہے. اصل جو آج کے نوجوان یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دین ہمیں مشقت میں ڈالتا ہے، دین مشقت میں نہیں ڈالتا. نہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین سخت کر دیا.
استغفراللہ العظیم، یہ پڑھنا چاہیے نا. آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے نہیں. جو نوجوان عالم کے پاس بیٹھتا نہیں، گفتگو نہیں کرتا کسی عالم ربانی سے، کسی ثقہ عالم سے، اور باقاعدہ تربیت یافتہ ماہر استاذ کے سامنے بیٹھ کر اپنے سوالات حل نہیں کرواتا، ایسے شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مولویوں نے ہمارے لیے دین مشکل کیا ہے. اس کو یہ حق ہی نہیں. جو نوجوان مثال کے طور پہ کچھ نہ صحیح، صرف اتنا دیکھیے کہ جمعہ کے روز جو نوجوان اذان ثانی کے وقت، دوسری اذان کے وقت مسجد میں داخل ہوگا، نہ خطبہ سنے، نہ وہ نوجوان تقریر سنے، نہ سنتے پڑھے، نہ محافل میں شرکت کرے، نہ وہ نماز پوری پڑھے، اور وہ یہ الزام مولوی پر لگائے کہ مولوی نے ہمارے لیے دین کو مشکل کیا ہے، تو یہ تو سب سے بڑا گندا اور غلیظ نعرہ ہے. یہ خود دین سے بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی جو بندہ دین سے بھاگنا چاہتا ہے وہ مولوی کو گالی دے گا. یہ اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے. ظاہر ہے مولوی صاحب کو دین کو گالی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، دین کو گالی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن بہرحال اس ملک میں رہنے والوں کی اکثریت مذہبی میلان کی حامل ہے، وہ مذہب کی طرف میلان رکھتی ہے. تو جو بندہ دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے وہ بالکل پہلے مرحلے میں دین کو گالی نہیں دے سکتا، وہ اس کا متبادل مولوی کو گالی دینے میں نکالتا ہے.